of schools in specifically in the Middle East and specifically in UAE. The reason is that much of the overseas Pakistanis and the expat families who live over there, their children are turned away from schools. کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو سکولز ہیں ان کی حالت بہت بری ہے, بہت بری کنڈیشن میں ہے, اور آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ لیبر جاب زیادہ کرتے ہیں, اس لیے ان کی معاشی حالت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں کے پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں. تو یہاں پہ کیا فنڈنگ, کتنی فنڈنگ مختص کی گئی ہے سکولز کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں, دے آر اکارڈنگ ٹو دا نیوز رپورٹس آف یو اے ای, دے سے کہ جو وہاں کی ٹیچرز ہیں پاکستانی اسکولز کے, دے آر ان ایکسپیرینسڈ اسکول ٹیچرز اوور دیر, جس کی وجہ سے لو رینکنگ بار بار پاکستانی اسکولز کی آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر حکومت نے جو جواب مجھے آیا ہے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دی آنسر, سو آئی ایکسپیکٹ سم بیٹر اینڈ اسٹرانگ آنسرز فرام دا ٹریجری بینچز. مس اندلیب عباس. جی اسپیکر صاحب, یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے, اور یہ کویشچن جو ہے اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اوورسیز پاکستانیز. میں بالکل ان سے اگری کرتی ہوں. ہماری جو معلومات ہے اس کے حوالے سے جو پہلا پہلو ہے ان کے کویشچن کا کہ کتنے اسکول ہیں, وہ 7 ہیں, جس میں ابو دھابی میں 2 ہیں, دبئی میں 1 ہے, العین میں 1 ہے, فجیرہ میں ہے, اور راسخ الخیمہ میں ہے. سو یہ 7 اسکول ہیں. اینڈ شی از ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری آنریبل ممبر کہ ان اسکولوں کی حالت, انہوں نے پوچھا پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے, تو جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ان میں اسٹینڈرڈ آف کوالٹی جو ہے اس کے اوپر ایشو ہیں. اب اس میں کیا گیا ہے جو ریسنٹلی کچھ سالوں سے اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے, کہ ان اسکولوں میں بورڈ آف گورنرز بنا دیے گئے ہیں, اور جو بورڈ آف گورنر کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس مشن کا امبیسڈر ہوتا ہے, اور اس مشن کے امبیسڈر کا کام ہوتا ہے کہ اسکول کی کوالٹی کو چیک کرے, کیونکہ جو بورڈ آف گورننس ہے وہ گورننس کے اوپر اس کو دیکھتا ہے. نمبر 1. دوسرا, انہوں نے جو سوال کیا, انہوں نے کہا کہ جی ٹیچرز کی کوالٹی جو ہے اس کے لیے کیا گیا ہے. سو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹیچرز بھی جو ہائر کیے جاتے تھے وہ رینڈملی ہائر کیے جاتے تھے, اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں تھا. اب انہوں نے ایک کرائٹیریا کیا ہے جس میں اس کی سبجیکٹ جو ہے بیک گراؤنڈ, اگر میتھس کا ٹیچر ہے تو پیچھے میتھس کے اندر اس کی کیا اسپیشلٹی ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, اس کے مطابق اس کو رکھا جا رہا ہے. اور تیسرا, جو شی از اگین رائٹ کہ ابو دھابی کا جو ایکڈیمک کاؤنسل اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے جس میں باقی بچے جو آتے ہیں وہ پورے اترتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتے ہیں, اور جو ہمارے مشن کے سکولز ہوتے ہیں وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو وہ جو اے ای ڈی ہے اس کے مطابق کرائٹیریا ڈیولپ کیا گیا ہے, اور سبجیکٹس کو اس کے اندر ریٹ کر کے ٹیچرز کو اس سٹینڈرڈ کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے کہ اس سٹینڈرڈ پہ بچوں کو پورا لائیں. بٹ ابھی بھی بہت نیا ہے یہ سسٹم, میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹل کوالٹی بھی مینج ہو رہی ہے. فنڈنگ کا بھی ایشو ہے, انہوں نے صحیح کہا, فنڈنگ کے اوپر چونکہ یہ اسکول ہائی کوالٹی کے نہیں ہیں اور اتنا پے نہیں کر سکتے ہمارے جو وہاں اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں, تو ان کی فیس اتنی نہیں ہوتی کہ آپ زیادہ فیسلٹیز دے سکیں. اس لیے انہوں نے فنڈنگ کے اوپر 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو کمیونٹی فنڈ ریزنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, کچھ پہلے بھی کرتے تھے اب زیادہ کر دی ہے, اور مشن کے پاس اپنا بھی بجٹ ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے, ایز پر رولز وہ اس پہ ایلوکیشن کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی ایلوکیٹ کیا جائے. بالکل میڈم, بلکہ میں خود بھی گیا تھا دبئی, تو بہت زیادہ سیریس ایشو ہے, اور میرے خیال میں اس کے لیے پراپر کوئی ارینجمنٹ کر لے, کیونکہ وہاں بہت ہمارے بچے جو ہے نا اس اسکول سے آؤٹ ہیں, تو اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس ہو تو ٹھیک ہوگا. نیکسٹ سعید رفیع اللہ صاحب, سپلیمنٹ. سر ایشو اسی اسکولز کے حوالے سے, لیکن آپ نے بات اتنی کنکریٹ کر دی, جو آپ نے خود احکامات جاری کر دیے. یہی میری بھی بات اسکولز کے حوالے سے تھی, کیونکہ لاسٹ ایئر جب میں گیا تھا تو 1-2 اسکول کے وزٹ کیے تھے, اور ہمیں بھی وہاں کے جو لوکل لوگوں نے, میں نے بھی یہ ایڈریس کرا, لیکن آپ نے کنکریٹ کر دی بات. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. نیکسٹ سعید عمران احمد شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر اسپیکر. کویشچن نمبر 2. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. میرا
ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से एक क्वेश्चन है. उन्होंने बड़ा डिटेल में वैसे तो जवाब दिया है, लेकिन मेरा ये है कि ये CBL 2 माह हो गए, इसका पहला इजलास हुआ, उसके बाद इन लास्ट 2 मंथ्स में कोई दोबारा इजलास हुआ, और इसकी क्या अचीवमेंट है, क्या परफॉर्मेंस है, और इंटरनेशनल ट्रेड पे इस काउंसिल के बनने का क्या असरात हुए हैं, ये मुझे. मिस शांदाना गुलजार. जनाबी स्पीकर, इस सवाल का जवाब देखिए जी, इसका जो हमने ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो हमने बनाई थी, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि एज एंड व्हेन कॉमर्स मिनिस्ट्री को ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस एडवाइजरी काउंसिल को कंसल्ट करेंगे. इसकी एज सच ना कोई एमोल्यूमेंट्स है, ना इस टास्क फोर्स को हमने काम दिए हैं. इनको एज एंड व्हेन हमें लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी. जो मेरे ऑनरेबल मेंबर का जो सवाल है कि जी इस टास्क फोर्स ने अभी तक क्या किया है या इनकी डेडलाइंस क्या है, जी डेडलाइंस तो तब होंगी जब हम कुछ सेट करेंगे. अलबत्ता अगर आप हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देख लें पिछले 4 महीनों की, तो अगर आप 4 महीनों के परफॉर्मेंस देखें या ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें, दोनों में इंक्रीज आया है अबाउट 3.75%. तो अगर इसके अलावा कोई सवाल, आई एम हैप्पी टू आंसर. खुरम दस्तगीर साहब, नेक्स्ट सप्लीमेंट. शुक्रिया जनाब स्पीकर. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा से मेरा सवाल है कि ये जो इन्होंने अपने जवाब जो पार्ट ए में 5 मयार सेट किए हैं इस बिजनेस काउंसिल के लिए, ये जो काउंसिल है इसने इन 5 मयार के ऊपर या 5 टारगेट्स के ऊपर कौन सी पॉलिसी में तब्दीली की सिफारिश की है जिससे इनको हासिल करने में हुकूमत और पाकिस्तान को मदद मिले? जी शांदाना गुलजार साहिबा. शुक्रिया जनाब स्पीकर, शुक्रिया खुरम साहब का भी जी. जनाब स्पीकर, ये जो ए से ई तक लिस्ट है, क्रिएटिंग जॉब्स, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, बट अच्छा है इसे ऐवान में हो जाए. हम एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, ये सब निकालने वाले हैं जल्दी. 100 डेज के साथ हमने एक अपना ड्राफ्ट नेशनल टैरिफ पॉलिसी निकाल दिया था. लेकिन ये इस तरह नहीं है जिस तरह समझा जा रहा है कि जी हमने फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट्स दे दिए इस बिजनेस काउंसिल एडवाइजरी काउंसिल को और उन्होंने हमें 5 पे पॉइंट्स दे दिए. ऐसा नहीं है. कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज के साथ काम कर रही है, इंडिपेंडेंटली भी कर रही है. ये तो एक नोटिफाइड काउंसिल हमने की थी क्योंकि हमें एट एनी गिवन टाइम मदद चाहिए होती है. इन 5 पे हमें डिफरेंट सेक्टर से, अगर आप देख लें जो लिस्ट है बिजनेस एडवाइजर जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं. तो हर बंदा या हर मेंबर अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी जो उनकी हमारी नीड होती है उसके मुताबिक हमें इनपुट इन 5 पे देते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहसिन दावर. बहुत शुक्रिया. क्वेश्चन नंबर 3. आंसर बी टेकन एज एट सप्लीमेंट्री. हाँ जनाब स्पीकर, ये पकाखेल कैंप में जो नॉर्थ वजीरिस्तान के IDPs हैं, 5वां साल है तकरीबन उनका, और ये 5वीं दफा वो मौसम सरमा में खुसूसन फिर जब वहां पर बारिश होती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितना मुश्किल होता है वहां पर वक्त गुजारना. यहां पर जवाब में आया है कि as soon as areas of their return are declared safe, repatriation of these families will commence and will be accordingly decommissioned. तो क्या हम जान सकते हैं कि कमोबेश 5 साल हो गए हैं, अभी तक उनका जो एक जिले का एक छोटा सा इलाका है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो क्या हम जान सकते हैं कि ये कब तक ये बेचारे इस कैंप पे रहेंगे और ये जो इनके इलाका है ये कब तक क्लियर हो जाएगा? अली मोहम्मद खान प्लीज. अली मोहम्मद खान. बहुत शुक्रिया जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कब तक का एग्जैक्ट डेट तो मैं मोहसिन साहब को शायद ना दे सकूं क्योंकि एज सून एज इट इज़ पॉसिबल वो हो जाएगा. इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जो आपके बकाखेल कैंप में जितने पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं, ज़्यादातर उनकी अक्सरियत उन्हीं की है जो जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और जब दहशतगर्द आए जिससे बहुत नुकसान हुआ, सबको हुआ. हमारे वहाँ के फाटा के पख्तूनों को भी हुआ और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्सेस ने भी बहुत बड़ा लॉस उसका सफ़र किया.
अमन आ रहा है, अमन आया है, बतदरीज आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हद तक वहाँ पे रिपैट्रिएट हो गया है। इन कैंप्स में जो दो तरह के पाकिस्तानीज थे, एक वो जो अपने इलाकों से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गए, दूसरे वो जो ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से फिर वापस वो आ गए हैं। जो बॉर्डर पार नहीं गए वो तकरीबन सारे के सारे रिपैट्रिएट हो चुके हैं। वो फिर देख लेंगे अगर उसमें कोई फ़र्क है या आप समझते हैं कि उसमें कुछ अभी रहते हैं, लेकिन अक्सरियत मोहसिन साहब इनमें उन्हीं पाकिस्तानीज़ की है जो अफगानिस्तान गए थे वापस आ गए। वो आपको एग्जैक्ट फिगर्स भी मैं दे देता हूँ। 2041 फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त वहाँ पे रेजिडेंट हैं और वो तकरीबन बनते हैं 10,091 के करीब यहाँ पे सर बंदा बनता है। और जब तक कि सर यहाँ पे मौजूद है कोई भी TDP, इसमें सर सिचुएशन ये है कि अगर वो कैंप में ना भी हो लेकिन अगर अपने इलाके तक नहीं जा सका उसको तब भी TDP स्टेटस और उसकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने फैक्ट्स फिगर्स आज गैदर की हैं कि उनको पर मंथ एक TDP को जो फैमिली है वहाँ क्या मिलता है। पर मंथ उनको 40 किलोग्राम ऑफ राइस, 40 किलोग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर, गंदम का आटा, देन यू हैव 5 लीटर ऑफ ऑयल, 5 लीटर का ऑयल, 8 किलो की दाल और 1 किलो सॉल्ट वहाँ पे मिलता है। 12,000 रुपये सस्टेनेंस अलाउंस उनको तब तक मिलेगा जब तक वो अपने इलाकों में रिपैट्रिएट नहीं हो जाते। उसमें जैसे ही उनको क्लियरेंस मिलती है, TDP स्टेटस खत्म हो जाता है, वहाँ पे जाते हैं। व्हेन दे गो देयर उसके लिए भी एक अलाउंस हमारे पास उसका पैकेज मौजूद है जिसमें कोई वन टाइम इनको कोई 10,000 रुपये उनको मिलते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, 25,000 रुपये वन टाइम उनको मिलते हैं और आई थिंक कुछ 6 महीने तक शायद उनको कुछ सस्टेनेंस अलाउंस वगैरह भी उसमें है। वो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये 6 मंथ्स के लिए फूड राशन सर मिलता है। बहरहाल आपने ये पूछा है कि कितने रहते हैं या वहाँ पे कितने रिमेनिंग हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप समझते हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोहसिन साहब को हम और भी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। मुनीर अहमद औरंगज़ई साहब, नेक्स्ट सप्लीमेंट्री। मुनीर औरंगज़ई जी, अभी मुनीर अहमद औरंगज़ई साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि इन्होंने जवाब में लिखा है कि फाटा का बाहर सिर्फ एक ही कैंप है IDPs का, जबकि फाटा के 2008 के फसादात में जो सेक्टेरियन लोग 2-3 जगहों से जिसमें एजेंसी का हेड क्वार्टर पर चिनार भी शामिल है वो भी अभी तक बाहर हैं। और जो एजेंसी का पहला स्टार्ट एरिया है जिसको खुदखील एरिया कहते हैं वहाँ भी लोग अभी तक आबाद नहीं हुई है और उनकी हालत ये है कि ना उनको राशन मिलती है, ना कोई उसको डब्बे मिलते हैं, ना कुछ भी नहीं मिलता। अंदाज़ा आप लगाए कि वो इसकी जवाब में भी नहीं है कि फाटा का सिर्फ एक ही कैंप है बाहर और बकखेल, और कुरम एजेंसी के हज़ारों की तादाद में लोगों का घरानों का बाहर अभी तक पड़े हैं, उनका इसको इल्म ही नहीं। अली मोहम्मद खान जी, परवेज़ खटक साहब प्लीज। स्पीकर साहब, मैं दावर साहब और औरंगज़ई साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमें ये डिटेल दे दें कि कहाँ कहाँ पर IDPs वापस नहीं जा रहे हैं, क्या मसला है। मैं कंसर्न क्वार्टर जो ऑफिसर्स हैं या कोर कमांडर हैं एक मीटिंग रख लेते हैं, आप डिटेल दें और एक एक चीज़ का आप वहाँ से आपको जवाब दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम है और आपके पास क्या हल है और हमारे पास क्या हल है। तो जब भी आप चाहें तो हम कर सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद जमालुद्दीन, जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। नेक्स्ट, नॉट प्रेजेंट। जनाब मोहम्मद असलम खान। शुक्रिया स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। इस वक्त अफगानिस्तान में, सवाल मेरा ये है, इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों की तफसीलात और नाम क्या हैं और बिलतरतीब इनकी तारीख, कैद और इनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात क्या हैं। नेज़ इनके रिहाई के लिए मौजूदा हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। मिस अंदरीब अब्बास। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से जो पाक अफ़गान ताल्लुकात हैं चूँकि वो इतने कंड्यूसिव नहीं रहे और इसलिए इस पे जो डिटेल्स हैं वो बहुत मैंने कोशिश की पिछले 2 सालों की 3 सालों की, तो जो मेरे पास मालूमात आई हैं वो मैं उनको शेयर करती हूँ।
یہ ہر بائیلیٹرل جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس میں ریز کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پرزنرز ہیں، آپ ہمیں انفارمیشن دیں، ان کے نام دیں، بٹ چونکہ تعلقات اس لیول کے ہیں کہ وہ کبھی سامنے نہیں آتے. جو ریسنٹلی چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 22 جولائی کو اے پیپ کی میٹنگ ہوئی تھی. 22 جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی، اے پیپ از افغانستان پاکستان ایکشن پلان آن پیس اینڈ سیکیورٹی. اس میں یہ ریز کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ہمارے 25 ایسے پرزنرز ہیں جنہوں نے اپنی سزائیں بھی پوری کر لی ہیں لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا. اور 15 سپٹمبر کو جب شاہ محمود صاحب گئے تھے وہ بھی ان سے ریکویسٹ لے کے گئے تھے. کاؤنسلر ایکسیس نہیں ہمیں دی گئی. ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ جو 2 وہاں جیلیں ہیں افغانستان میں، ایک پل چرخی ہے اور ایک بگرام ڈیٹینشن سینٹر ہے، اس میں الاؤ کیا گیا ہے کہ 20 کے بیچز میں ہماری وہاں ایمبیسی سے لوگ جا کے ان کو مل سکیں. لیکن جب ملتے بھی ہیں ڈسپائٹ ہماری ریکویسٹ کے انڈیویجولی نہیں ملنے دیا جاتا اور 20 کے بیچز میں ملنے دیا جاتا ہے. کوئی 200 پرزنرز کو ہم مل چکے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں، کس طرح سے ہیں، وہ سب کچھ اچھا بتاتے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شاید اگر ہم برا بتائیں گے تو بعد میں اور سختی آئے گی. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹرانسفر آف اوفینڈرز کے لیے MOU ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہماری ابھی میٹنگ دوبارہ شیڈیولڈ ہے افغانستان کے ساتھ. وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ اٹ. جو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو طریقے ہیں وہ انڈائریکٹ طریقے ہیں انفارمیشن لینے کے، اور وہ جو انڈائریکٹ طریقے ہیں ان میں ICRC ہے. ICRC از انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس، اور کچھ UN کے اور ادارے ہیں جو ہمیں گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے کون سے پرزنرز ہیں، جن میں سے 17 کا نام ہم نے ICRC سے لے کے ان کے فائنز پے کر کے اور پھر ان کو $200 دے کے پاکستان میں ٹریول کر کے واپس بلوایا ہے. بٹ اس میں دا پرابلم از بیسکلی کہ جب تک ہماری ڈائلاگ اور ریلیشن شپ بہتر نہیں ہوگی اور ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، ہمیں پوری طرح سے انفارمیشن پرزنرز کے بارے میں نہیں ملے گی. بہرحال یہ ہر بائیلیٹرل جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں نمبر 1 ایجنڈے میں یہ شامل ہوتا ہے. شاہدہ اختر علی، میڈم شاہدہ اختر علی، سپلیمنٹ. شکریہ جناب اسپیکر. میرا سپلیمنٹری سوال ہے کہ جو نہ صرف افغانستان میں بلکہ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی افراد کو جو کہ مقید ہے وہاں پہ جیل خانہ جات میں، اور وہ ان کے جرائم بہت معمولی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے اسپیسیفک کویسچن کہ کیا حکومت وقت ان کو لیگل ایڈ کی صورت میں پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہی ہیں؟ کوئی اس طرح ان کا پلان ہے کہ ان غریبوں کو لیگل ایڈ پرووائڈ کر دی جائے جو کہ خود سے نہیں کر سکتے؟ مس اندریب عباس. یہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے، میرے آنریبل ممبر نے. سعودی عربیہ میں تو سب سے زیادہ یہ پرابلم ہوا تھا، اور یہ پرابلم کیوں ہوا تھا؟ جب انہوں نے سعودیائزیشن کا پالیسی جو تھی اناؤنس کی، اور ہمارے تقریباً اس وقت کوئی 50,000 کے قریب ورکرز تھے جن کو لے آف کر دیا گیا، جن میں 2 کمپنیز جو تھیں وہ نمایاں تھیں. اور ہوا یہ کہ ان میں اقامہ کے بھی پرابلم تھے، ویزا کے بھی پرابلم تھے، چونکہ وہ ورکنگ پرمٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ اسی کمپنی کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے. جب وہ کمپنی فارغ کر دیتی ہے تو اس کے بعد ان کے لیے رہنے کے لیے لیگل جواز نہیں رہتا. ہمارا جو مشن تھا وہاں، اس مشن نے ان کو ریکویسٹ کر کے سعودی گورنمنٹ کو وہاں تقریباً کوئی 6-7 ہزار لوگوں کے سیٹل کیے لیگلی. کاؤنسلر ایکسیس جو ہوتا ہے وہ الاؤ تو ہوتا ہے، لیکن وہاں 3 کیٹیگری کے وہاں لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جن کا لے آفس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جن کا ویزا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو وہاں ویسے ہی انلیگلی گئے ہوتے ہیں. تو اس کیٹیگری کے مطابق وہ لیگل ایکسیس اور لیگل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن بات آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں، اتنے زیادہ تعداد میں یہ لوگ ہیں، ہماری ایمبیسی میں کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے، اور لیگلی ڈیل کرنے کے لیے وی ہیو بین ورکنگ ود دیم. اور ابھی بھی جب گئے تھے وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے انہوں نے وہ بات کی تھی. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ویزا فیس بھی انہوں نے 2,000 کر دی تھی، وہ کم کر کے ہم نے 300 ریال پہ ان کو منا لیا ہے. اٹس بیک ٹو 300 ریالز. سو دا پروسیس از اسٹل آن.
فارچونیٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ہیں وہ امپروو ہو رہے ہیں اور یہ سب سے پہلا ایجنڈا ہے ہمارے لیے کیونکہ وہاں ہمارے ورکرز بھی ہیں اور ہمارے پرزنرز بھی ہیں اور دونوں پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. نیکسٹ ڈاکٹر مہرین رزاق بٹو. Thank you, Mr. Speaker. Question number, please. Question number 6. Answer be taken as read. Supplementary. جی اسپیکر صاحب میرا کویسچن کا پارٹ بھی ہے جس میں میں نے سوال کیا تھا دا پلان آف دا گورنمنٹ فار ریلیزنگ آف اسٹاک ریفنڈس آف ایکسپورٹرس. اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ 17 اکتوبر 2018 کو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کلیم کیا اماؤنٹنگ ₹36 billion have been approved by State Bank of Pakistan but are pending due to non-availability of budget. Commerce Division has already requested Finance Division to release the amount. اسپیکر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اس ہاؤس میں کئی بار بات کی گئی کہ وزیر اعظم صاحب جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں انہوں نے جو باہر وزٹ کیے ہیں چاہے وہ سعودی عرب کا ہو UAE کا ہو یا چائنا کا ہو اور بہت مبارکباد بھی دی گئی کہ ہمیں بہت اچھا پیکیج / قرضہ ملا ہے اس ملک کے لیے ہے اور ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پری وزٹ اور پوسٹ وزٹ وزیر اعظم صاحب نے توفیق نہیں کی کہ وہ اس ہاؤس میں آئیں اور ہمیں آ کے بتائیں کہ ہمارے ملک کو معاشی استحکام کس طرح سے ملا ہے اور انہوں نے بہت بلند بالا دعویٰ کیے تھے کہ وہ اس ایوان میں آ کر تقریر نہ کریں میں آپ کو سوال بتا رہی ہوں سپلیمنٹری پہ میں آ رہی ہوں اسپیکر صاحب سپلیمنٹری پہ میں آ رہی ہوں. ہمیں بتایا نہیں کہ چائنا سے وزیر اعظم صاحب کو پیکیج / قرضہ کیا ملا اور اسٹیٹ بینک کو لکھا گیا ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو پیسے دیں تو ابھی تک کیا 36 بلین روپیز دیے گئے یا نہیں دیے گئے. سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کامرس اور ایکسپورٹرز کو بہتر کرنے کے لیے ہم بہت بڑے اقدامات کریں گے. تو کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کل وزیر اعظم صاحب کی جو ایکسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر بہتر فیصلے میں تاجروں کو ساتھ لوں گا. پہلے ایوان کو کانفرنس میں لے لیں اس کے بعد تاجروں پہ آئیں گے. میں ٹریڈ پالیسی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. میرا سپلیمنٹری کویسچن تھا. میرا سر ایک بات شکریہ جی شکریہ. شاندانہ گلزار خان. جناب اسپیکر مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ سوال کچھ کمی سمجھ آیا لیکن جو مجھے سمجھ آیا میں اس کا جواب دے دیتی ہوں بیکاز بیچ میں وہ کچھ پولیٹیکل باتیں بھی ہو گئیں. اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ جواب آپ کو دیا ہے میں اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا بتاتی چلوں کہ یہ مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے. ہمارے ایکسپورٹرز کے ہمیشہ ریفنڈز ریبیٹس میں مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ ڈیلے ہوتی تھی بلکہ پاکستان کے ایکسپورٹرز کی اور ہمارے پروڈیوسرز کی پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم پہ نہیں ملتے تھے ان کے ڈرا بیکس. اس سلسلے میں کل ایک میٹنگ ہوئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان FBR MOC ہماری منسٹری آف فائنانس کے درمیان. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سیلز ٹیکس نمبر 1 نمبر 2 ڈیوٹی ڈرا بیک اور نمبر 3 جو پرائم منسٹرز کا پیکج تھا DLTL 2017-18 جو اب 2021 تک چلا گیا ہے اس پہ ہم کوئی ایک آٹومیٹک پروسیس بنائے کہ پہلے یہ پیسے لیے جائیں ایکسپورٹر سے وہ پھر چلے جائیں فائنانس میں اور پھر ان کو یہ دیے جائیں. کوشش یہ ہے کہ آٹومیٹک میکنزم ہو جیسے باقی ممالک میں ہوتا ہے. یہ ریفنڈز جلد از جلد اور ریئل ٹائم میں ان کو واپس دیے جائیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اسی سلسلے میں ہم نے 2 سمریز موو کی ہیں ECC کو اور انشاءاللہ جیسے ان کا ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپروو ہو گئی ہیں تو وہ ڈیٹیلز ہم ہاؤس کو فراہم کر دیں گے. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کویسچن میڈم. سپلیمنٹری شہزاد فاطمہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے میرے خیال سے جو سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کا کیا پلان ہے. یہ پورا کا پورا جو جواب ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا ہے اور یہ جتنے بھی انہوں نے پالیسی میجرز بتائے ہیں چاہے وہ لانگ ٹرم ہیں چاہے وہ شارٹ ٹرم ہیں انہوں نے جو سمپلیفیکیشن پروسیجرز بتائے ہیں انہوں نے جو آپ کی نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو بڑھانے یہ تمام
جو پالیسیز ہیں, جتنے انسینٹیوز ہیں, یہ تمام میاں نواز شریف صاحب کے دیے گئے ہیں. اور مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے, سوال تو یہ تھا اصل میں کہ اس گورنمنٹ نے انشور کرنے کے لیے مزید کوئی سٹیپس لیے ہیں, کچھ سوچا ہے, کوئی پالیسی فریم کی ہے, کچھ اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ تو ساری ہماری حکومت کی کارکردگی ہے. مس شاہدانہ گلزار پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. With all due respect to the honourable member from the opposition, sir, پہلی بات, اس ملک میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ منسٹری آف کامرس ٹیرف پالیسی بنائے. رولز آف بزنس اگر دیکھ لیں, فائنانس کے اور کامرس کے بہت فرق ہے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہو پایا کہ کامرس منسٹری کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے رولز آف بزنس کو فالو کرے اور ٹیرف پالیسی بنائے. جو ادارہ ٹیکس ریونیوز اکٹھا کر رہا ہوتا تھا وہی ٹیرف پالیسی بنا رہا ہوتا, تو یہ کسی پچھلی حکومت میں نہیں ہوا. بٹ I'm glad the members pointed it out. دوسری بات, اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک پہلے ہوتا تھا 1 سال کا, پھر 3 سال کا, اور یہ حکومت پہلی دفعہ 5 سال کا بنا رہی ہے, جو ابھی تک آیا نہیں ہے. تو جو آیا نہیں ہے وہ پچھلی حکومت کا ہو ہی نہیں سکتا, انفارچونیٹلی. تیسرا جناب اسپیکر, جو ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ پالیسی فریم ورک ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹس جو ہے ہماری 18ویں ترمیم کے بعد سب صوبوں میں آ چکی ہے, اور اس ایک بہت فنی سا رزلٹ ہے کہ سب صوبے انویسٹمنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اسلام آباد خود سے پروڈیوس کرتا ہے کچھ نہیں ہے, جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا فیڈرل ہے, ہم صوبوں کے ساتھ ہی کوآرڈینیٹ کریں, لیکن ابھی سے کچھ کا رزلٹ نہیں تھا. پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ایکچولی ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں بورڈ آف انویسٹمنٹس کو انوالو کر رہے ہیں. ایٹ دس اسٹیج فیڈرل کو, سیکنڈ اسٹیج پہ ہم پروونسز کو انوالو کریں گے, تاکہ آپ کی پچھلے 10 سال سے, اور یہ میں دے دوں گی اپوزیشن کو کریڈٹ, کہ ہماری جتنی بھی انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں وہ بہت ہی کھلی, بہت ہی اچھی, بہت ہی مایہ ناز تھی. بلکہ آپ دنیا میں دیکھ لیں, ہمارے انویسٹمنٹ پالیسیز کی بہت تعریف ہوتی تھی, لیکن انویسٹمنٹ کبھی آتی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ قوانین تھے ہی نہیں. تو اس دفعہ یہ کوشش ہو رہی ہے, and I'm glad the honourable member has asked this question because it gives us a little bit of space to advertise what we're doing, and I hope I have answered your question, madam. Thank you. Dr. Nafisa Shah, next. Dr. Nafisa Shah. Question number, please. Dr. Nafisa Shah hai absent. Miss Shahida Rahmani, not present. Not present. Janab Mohammad Jamaluddin Sahab, not present. Muhtarama Shazia Mori. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. مائی کوشچن از 10. Answer be taken as read. Supplementary, please. سر ایکچولی میری تو خواہش تھی کہ دا آنسر شوڈ بی ریڈ, بیکاز اچھی انفارمیشن ہے, یہ شیئر ہو جاتی سب ہاؤس کے ساتھ. بٹ نان دا لیس آئی لائک ٹو آسک دا کوشچن. صرف میرا جو سوال تھا وہ بیسیکلی پوچھا گیا تھا ہمارے یہاں جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے, اور ایکسپورٹرز کو جو مشکلات پیش آتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے حوالے سے, اور اس میں کیا کمزوریاں ہیں اور کیا رکاوٹیں ہیں. تو سوال کیونکہ بہت اس کا جواب لینگتھی ہے, تفصیل شاید میں اتنا نہ پوچھ سکوں, لیکن مجھے یہ بتائیں گی آنریبل پارلیمنٹری سیکرٹری فار کامرس کہ جو سوال کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان نے 3 چینلز ریسنٹ پاسٹ میں استعمال کیے ہیں اپنے مسائل کو ریز کرنے کے حوالے سے, تو کچھ کامیابیاں ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کامیابیاں ہیں, مثال کے طور پر جو پاکستان کے کینو کے حوالے سے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بین جو تھا وہ لفٹ ہوا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی پاکستان کو, اور پھر امریکہ کے ساتھ سٹیل پروڈکٹ پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک ہسٹورک اچیومنٹ تھی. 2-3 چیزیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں, جیسے کہ ہمارے ایکسپورٹرز کا ایشو ہے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس جو گھانا میں جاتے ہیں اس حوالے سے, اور ابھی بھی کینین مشن کے ساتھ معاملات پینڈنگ ہیں. مجھے یہ بتایا جائے, جو میں معلوم کرنا چاہتی ہوں, کہ جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کامیابیوں کے نتیجے میں جو ایکسپورٹ بینیفٹ ہے
وہ جو رقم ہے اس حوالے سے ہمیں کیا بینیفٹ ملا ہے اب تک ان کامیابیوں کے نتیجے میں، اور جن ممالک کے ساتھ ابھی تک ہم اپنے مسائل حل نہیں کر پائے ہیں وہ کتنا نقصان ہمیں ہو رہا ہے ایکسپورٹ کوانٹٹی کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کا بہت کوشچن بھی بہت لمبا ہے، جواب بھی بڑا. مس شاندانہ گلزار خان. شکریہ جناب اسپیکر and thank you to the honorable member. Actually this is a very good question, it gives us a chance to show off. لیکن اس کا جناب اسپیکر اے پولیٹیکل جواب ہے، کیونکہ یہ perhaps میں کینوں سے زیادہ اگر آپ کو ڈالر فگرز دے دوں، جب یہ ایو کے ساتھ ہمارا کیس ہوا جی اس پہ کافی ہمیں ریزسٹنس آئی تھی کہ جی پاکستان بہت بڑا پارٹنر ہے ایو کا، یا ایو ہمارا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ان سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ تھا کہ تقریباً ہماری $150 ملین کی ٹریڈ ہر سال روکی جا رہی تھی ایو میں، اور یہ اسپیسیفک پروڈکٹ تھا پیٹ، یہ جو پلاسٹک باٹلز ہم پانی پیتے ہیں. تقریباً $650 ملین کا ہمیں نقصان ہوا تھا 4 سال میں، کیونکہ یہ کیس ہم نے WTO میں نہیں کیا. جب یہ کیس ہم نے WTO میں کیا تقریباً 2.5 سال میں یہ میٹر ریزولو ہوا، اور ہماری مارکیٹ ایکسس اللہ کا شکر ہے ایو میں تو کھلی ہی تقریباً $150 ملین پر ایئر. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے، اس کی ایک انڈسٹری ہے پاکستان میں نووا ٹیکس، ان کو اور مارکیٹس ڈھونڈنی پڑی. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جی ان کی ٹوٹل جو 1% آف پاکستان کا ایکسپورٹس ہے which is $250 ملین وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو فائدہ جی یہ ہوا کہ کینوں والا تو چھوٹا سا ایشو تھا، بلکہ انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ جب ایشو ریزولو ہوا اس کے علاوہ ہم نے انڈونیشیا کے ساتھ نیگوسیشنز کی، اور تقریباً 20 اور پروڈکٹس سے ہم نے زیرو ڈیوٹی یا ڈیوٹی فری ایکسس مل چکا ہے. تو ہمارے جتنی بھی کاوشیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جوائنٹ ورکنگ گروپس ہوں FTA میں، چاہے وہ WTO کی کمیٹیز ہوں یا WTO کی ڈسپیوٹس ہوں، وہ کیونکہ ہم پرسیو اگریسولی کرتے ہیں، یہ اکنامک ڈپلومسی ہے، دس از ناٹ پولیٹیکل ڈپلومسی، تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اگریسو ہونے کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ریزلٹس بھی آئے ہیں. اگر اور ریزلٹس مانگیں گی تو میں وہ بھی شیئر کرنے کو تیار ہوں. جی نیکسٹ ساجدہ بیگم. ساجدہ بیگم سپلیمنٹری. ساجدہ بیگم پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. جب سے میرے خیال میں نیا سیشن میں پارلیمنٹ میں آئی ہوں تو پہلا کویسچن ہے، اور پچھلی سیشن میں کافی کویسچن آنسر کا موقع ملتا تھا. تھینک یو آپ نے موقع دیا اسپیکر صاحب. میرے پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کویسچن ہے کہ پچھلے جو 10 سال کامرس کا جو نقصان ہوا پاکستان کو، تو ابھی جو ہماری گورنمنٹ نے اتنی اچھی پالیسیاں بنائی ہیں تو ایگزیبیشنز ڈفرینٹ کنٹریز میں، جیسے ایران ہے اور ہمارے ساؤتھ افریقہ اور بہت ساری کنٹریز میں، انشاءاللہ اس میں ایگزیبیشن کمپٹیشن کب سٹارٹ ہوگی اس پارلیمنٹ کے نوٹس میں آنا چاہیے کہ سارے پارلیمنٹیرین کو پتہ چلے کہ جو نقصانات ہوئے پچھلی کامرس میں، اور اس کو ابھی پاکستان تحریک انصاف اور ہماری گورنمنٹ اس کو ٹھیک کروا رہی ہے. تو اس کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری پارلیمنٹ کو بتائے کہ وہ ایگزیبیشنز کب سٹارٹ ہوں گی اور ٹریڈ کو فائدہ ہو جائے، اور اس ایگزیبیشن کا ٹائم پیریڈ بتائیں. جی شاندانہ گلزار صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. اگر آپ کی اجازت ہو میں شازیہ مری صاحبہ کا سوال کا جواب دے دوں جو انہوں نے سٹیل کا پوچھا تھا. جی جی. اچھا، سٹیل پہ جو یہ ہوا تھا کہ وہ الیکشن ایئر تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ عادت ہے ہمیشہ سے کہ جب الیکشن کا سال آتا ہے ان کی کچھ سینسٹیو اسٹیٹس ہیں اسٹیل پروڈیوسنگ اسٹیٹس، تو وہ ایز آف نیسیسٹی اسٹیل پہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، اینٹی ڈمپنگ یوزلی لگاتے ہیں، کیونکہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی ہٹانے میں بھی 3 سے 5 سال لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے الیکشن جیت لینا ہوتا ہے، ان اسٹیٹس میں اپنے اسٹیل ورکرز کو خوش کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. ہم نے اس پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، ہم نے WTO تک لے کے گئے. انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی شرح کم کر دی، ڈیوٹی ختم نہیں کی، اور ڈفرینٹ ممالک پہ انہوں نے شرح کم کر دی. لیکن کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک فنی سا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ ٹریڈ ریمیڈی ٹولز کو ٹریڈ پالیسی ٹولز کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو ہم ابھی بھی اسٹیل انڈسٹری کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے ڈسپیوٹ کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں حکومت پاکستان. اسی طرح انہوں نے بات کی گھانا والی فارماسیوٹیکلز کی. گھانا کی گورنمنٹ بہت نقصان کر رہی ہے پاکستانی فارماسیوٹیکلز کا، ان پرٹیکولر رائل ہماری ایک ہے فارما، لیکن ان سے
हमारी बहुत फ़नी से मुज़ाकरात हुई। हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि WTO में हुकूमत पाकिस्तान घाना के ख़िलाफ़ डिस्प्यूट करे या कमेटी में जाएं, तो वो हमें इजाज़त नहीं देने लगे थे। दे सेड कि पूरी पाकिस्तानी फार्मा कमेटी इकट्ठी होगी तो हम डिस्प्यूट करेंगे, और क्योंकि पूरी फार्मा कमेटी फार्मा सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का ये मसला नहीं है, तो ये बात आगे नहीं जा सकी। अगर भी आज भी हमें कह दें कि डिस्प्यूट करना है, वी हैव नो प्रॉब्लम। WTO में कोई बार नहीं है कंसल्टेशंस पे। रहा जी सवाल मैम साजिदा जुल्फ़िकार का, ये जी 10 साल का इशू नहीं है। अगर मैं 2 सवाल इनके थे तो मैं दूसरे सवाल का पहला जवाब दे देती हूँ। वो ये था कि हमारी ये एग्जिबिशंस कब दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। उसके सारे प्लान्स जी, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, हमने परसों भी एक MOU साइन किया है। जो अली बाबा का था वो भी MOU TDAP ने ही साइन किया है, और वो इस वक्त फॉर्मुलेट करिए प्लान्स कि अगले 5 साल में कहाँ जाना है, किसने जाना है, कैसे जाना है। इनका जो पहला सवाल था, आई थिंक वो ज़्यादा रेलिवेंट है और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ शेयर हो जाए। अगेन ये एपॉलिटिकल जवाब है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 2017 नवंबर में एक्सपो कराची पे इमर्जिंग पाकिस्तान एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और वो हमने इसलिए लॉन्च किया था कि इवन दो हमारे कुछ एरियाज़ में सप्लाई साइड कैपेसिटी है, लेकिन पाकिस्तान का इमेज इतना बुरा था कि कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता था हमसे। सो हमें सबसे जो मुश्किल काम था कि बायर को पाकिस्तान लाना। आपको ये शायद इस ऐवान को मालूम होगा कि सबसे बड़ा जो अगर अमेरिकन बिजनेसेस आना चाहें पाकिस्तान को, तो उनकी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू हो चुकी है, जिस पे उनको इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस नहीं देती। तो आपके जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ व्हाट दे कॉल द सिक्योरिटी सिचुएशन। तो हम इसका 2 pronged अटैक कर रहे हैं, लेट्स पुट इट दैट वे, ऑन पोटेंशियल बायर्स, कि एक उनको इंसेंटिव दें और दूसरा उनको सिक्योरिटी दें। शुक्रिया। ये प्रोविंशियल मिनिस्टर मिस्टर हाजी गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब तशरीफ़ रखते हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट आए हैं लोरलाई से, बलूचिस्तान से, हम उसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारे और स्टूडेंट आए हैं पंजाब कॉलेज रावलपिंडी से, हम इसको वेलकम करते हैं। सईद जावेद हसनैन, सईद जावेद हसनैन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जी अच्छा जी जा माशूक अली साहब, उसकी मौलाना साहब दवा फरमा, मौलाना कासिम नून, ओके, दोनों के लिए जना मौलाना साहब आप दुआ। औरंगजेब के वालिद उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूल मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल इस्लाम अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना बिल इस्लाम अल्लाहुम्मा सुन्ना बिल खैर नासरीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु व तजावज़ अन्हु अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा अल्लाहुम्मा रुज़क़ना खैर दारैन व अहफ़िज़ना मिन शर्रि दारैन सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन बिरहमतिही। सईद जावेद हसनैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सईद जावेद हसनैन साहब नॉट प्रेजेंट। मोहतरमा उज़मा रियाज साहिबा। जी थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि एबटाबाद में खेलों के लिए आलमी सतह, क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जी कि एबटाबाद में खेलों के लिए आलमी सतह की सहूलियात फराहम करने के मुतालिक हुकूमत की क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। और दूसरा ये है कि हमारे एबटाबाद में क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है जो इंटरनेशनली अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि वहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स और क्रिकेट के कराए जा सकें। तो उस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि इंटरनेशनली जिम्नेज़ियम बनाने का वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इरादा है या कोई तजवीज़ है, और इसको क्रिकेट स्टेडियम को भी अपग्रेड करना और वहाँ पे बैनुल-अक़वामी गेम्स का इनेकाद करने के लिए हुकूमत ने क्या तजावीज़ ज़ेर गौर रखी हुई हैं। थैंक यू। मिस शाइमा नदीम। शाइमा नदीम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ऑनरेबल मेंबर को कि सिंस हमारी 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो डिवॉल्व किया है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो हम एक
जनरल तौर पे फेडरल लेवल के ऊपर हमारे पास जो इंटरनेशनल गेम्स जिनमें से मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स हैं हम उनको देखते हैं। प्रोविंशियल लेवल का जो मैंडेट है वो अपनी प्रोविंशियल लेवल पे उनको इन एरियाज़ को खुद लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त बहुत स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है और वो क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन उन्होंने 2 कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें से एक नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उस कमेटी के अंदर आईपीसी की जो चेयरमैन हैं वो फेडरल मिनिस्टर उस बॉडी के अंदर हैं। इसके अलावा चारों सूबों के जो प्रोविंशियल हेड्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी मौजूद हैं, और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और एजे के आज़ाद कश्मीर भी उस बॉडी में शामिल होंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि उनकी पहली जो मीटिंग है वो हो चुकी है और 6 दिसंबर को उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें जो उनका एजेंडा था उसमें मैं मानसेरा से रिलेट करूँगी कि वो प्रोविंशियल लेवल पे टैलेंट हंट के लिए जोर दिया गया है। और हालांकि ये प्रोविंशियल लेवल का मैंडेट है लेकिन हम फेडरल लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो पीसीबी की जो एहसान मानी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी है जिसमें स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोविंसेस भी जो हैं वो हम उनको एक अम्ब्रेला की तहत उनको देखेंगे। यहाँ पे जो इनका सवाल है कि वहाँ पे इस वक्त क्या काम हो रहा है, उस वक्त एक हमने हॉकी टर्फ जो था उसके ऊपर हमने एक पहले सिंथेटिक टर्फ जो था उसके ऊपर हमने एलोकेशन की थी और उस एलोकेशन का जो उनको दिया भी गया 200 मिलियन पहले 2017-18 में उनको एलोकेट हुए और जो कि लैप्स कर गए, लेकिन 150 मिलियन हमने दोबारा से उनको इस करंट ईयर में दिए हैं और ये एबटाबाद में जान आलम एंड को दिए गए हैं और 19 फरवरी 2018 में। अब इसके ऊपर ये इन प्रोसेस है ये काम और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम जो है वो मुकम्मल होगा। थैंक यू। नवाब यूसुफ तालपुर साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मेरी गुजारिश यही होगी सर कि जो बयान किया गया है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस हैं वही कुछ करेंगे, तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या 18th अमेंडमेंट के तहत इज़ द फेडरल गवर्नमेंट बार्ड फ्रॉम, अगर वो कहाँ ग्राउंड बनाना चाहें, कोई डेवलपमेंट कराना चाहें, तो क्या वो बार्ड हैं क्या? जी मैडम साइमादीम। जी, मैंने आपको इनफैक्ट इस सवाल में जवाब दे दिया था कि बार्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्चुअली जब उनको मैंडेट दिया गया है लेकिन उसके बावजूद जो फेडरल लेवल के ऊपर इसके ऊपर ये कमेटीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं और इनके ऊपर काम हो रहा है। ये कमेटीज़ ही उनको लुक आफ्टर करेंगी, उनकी टैलेंट हंट, उनकी ट्रेनिंग, और ये जो अभी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई थी और ये रेगुलर बेसिस पे ये मीटिंग्स हुआ करेंगी ताकि हम इसको एक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ उनको कोऑर्डिनेट करें कि कहाँ पे कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से जगहों पे क्या क्या काम हो रहा है, उनकी एक रिपोर्ट लिया जाए करेगी। तो ये जो बनाने जाने की वो पूरी रिपोर्ट भी आ जाया करेगी और इसके अलावा हम उसके ऊपर जैसे सैफ गेम्स अब हमारे रिसेंट नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, हमारे नेशनल गेम्स आ रहे हैं, हमारे अभी फुटसॉल बल्कि 13 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं, इसके अलावा हमारे ओलंपिक्स आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम इन्हीं के थ्रू करेंगे, यानी कि नीचे से हम ऊपर उसकी रिपोर्ट भी लेंगे और उनकी ट्रेनिंग्स भी जो हैं उनके ऊपर भी एक नज़र रखेंगे। थैंक यू। जनाब महेश कुमार मलानी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 13। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा सवाल है कि रिसेंटली वज़ीर साहब गए थे हमारे दोस्त मुल्क चाइना, जहाँ काफ़ी एग्रीमेंट हुए थे, तकरीबन 15 से ज़्यादा MOU साइन हुए थे, तो उसके जवाब दिए हैं। उसमें मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर के हवाले से वहाँ एग्रीमेंट और MOU साइन हुआ था, तो ये हमें बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर में किस हवाले से, सीड्स के हवाले से या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी
کے حوالے سے وہاں ایگریمنٹ ہوئی ہے، جس سے ہمارے پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے وہ اچھی ہوگی. اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی وہاں ایم او یو سائن ہوا ہے، جس میں ریفریجریٹر کے حوالے سے، ویکسینیشن کے حوالے سے، تو وہ بھی ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ہیلتھ کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے کس چیز پہ ایگریمنٹ ہوئی ہے جس سے ہماری ہیلتھ ہی ہو سکتی ہے. تیسرا میرا یہ بھی ہے کہ پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے بھی وہاں ایگریمنٹ ہوئی ہے، تو وہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیسے ہماری یہ پاورٹی ریڈکشن ہو سکتی ہے، اس میں کیا وہاں ایگریمنٹ ہوئی ہے. جی مس اندلیب عباس میڈم. جی میرے آنریبل ممبرز نے جو ایم او یوز کے بارے میں پوچھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ 15 ایم او یوز جو ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کور کیے گئے ہیں. جو اسپیسیفک ایگریکلچر کے اوپر فوکس ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال چائنا نے 40 ایئرز آف ریفارمز اپنے انجوائے کیے ہیں، اور اس میں ہمارا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے پاورٹی ریڈکشن سیکھنی ہے. انہوں نے 800 ملین لوگ انہوں نے پاورٹی سے نکالے، جس میں ایگریکلچر اور ایگریکلچرل جو لیونگ ہے اس کے اوپر بہت فوکس تھا. یہ جو انہوں نے پوچھا ہے اس کے اندر سیڈز بھی شامل ہیں. بہت ساری ہماری جو کراپس ہیں وہ ٹریڈیشنل کراپس ہیں اور ہمارے اس کیش کراپس کہے جاتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کراپس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے. تو ایک تو ہم نے ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ میں ان سے اگری کیا ہے کہ ہم نے ان کی کراپ پلاننگ دیکھنی ہے اور کراپ روٹیشن دیکھنی ہے، اور کنسیڈرنگ کہ کلائمیٹک چینجز وہاں اور کیا ہیں، ہم نے ان سے یہ سیکھنا ہے کہ جی ہم اگر کراپس کو ریپلیس کرتے ہیں، فار ایگزامپل آئل سیڈز میں وی آر ویری انٹرسٹڈ، کیونکہ ہمارا $4 بلین ہر سال ایڈیبل آئل کی امپورٹ میں لگتا ہے. تو ہماری ایک بہت ان سے یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر ہم آئل سیڈز کو یہاں ایگریکلچر میں لگانا چاہتے ہیں تو ہماری کلائمیٹک اور سوائل کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا ہمیں الاؤ کریں گی، اور چائنا ہمیں اس پہ اسسٹ کرے گا. سو یہ ہماری میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ان پہ کراپ پروٹیکشن، کراپ روٹیشن اینڈ کراپ ڈائیورسٹی کے اوپر ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے ہیلتھ کی بات کی تو ہیلتھ میں دونوں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. 1 از اکوپمنٹ، جیسے انہوں نے کہا ریفریجریشن آف دا ویکسینس، کیونکہ اس کی ایکسپائری کا ہمیں بہت بڑا ایشو ہے، اس کی ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کی لاجسٹکس کا بہت بڑا ایشو ہے. تو چائنا جس طرح سے اس کو پرزرو کرتا ہے، اینڈ کین چائنا سپلائی اس دوز ریفریجریشن اکوپمنٹ تاکہ ہماری ویکسینس کی جو لائف ہے وہ لانگر رہے اور ہم اس کو زیادہ افیکٹولی، کاسٹ افیکٹولی یوز کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو بہت میجر جو ایم او یوز ہیں، اگر آپ دیکھیں 15 ایم او یوز میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ فائنینشیل تو کیپٹل آپ کا ہوتا ہے، لیکن فائنینشیل کیپٹل کسی نے دیا اور ادھر گیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے انٹلیکچوئل کیپٹل، اور اس کے اندر ہمارے 5 ایم او یوز جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہوئے ہیں. ہم نے ارتھ سائنسز کے اوپر ان کے ساتھ ایم او یو کیا ہے، ہم نے جیو سائنسز کے ان کے ساتھ ایم او یو کیا ہے، اور ہم نے اور اکیڈمی آف سائنسز جو چائنا کی ہے جو بہت مشہور ہے، انوویشن ان سائنسز کے اوپر بھی ایم او یو کیا ہے. اور یہ بالکل ان کا ویلڈ کویسچن ہے. ہمارا جو پورا فوکس ہے چائنا کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہماری جو یونی ڈائمینشنل ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی وچ واز بیسڈ آن اسسٹنس ان انفراسٹرکچر، اس کو پاورٹی ریڈکشن، انٹلیکچوئل کوآپریشن، انٹلیکچوئل سائنسز، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ میں ایگریکلچر ریفارمز اور ایگریکلچر ییلڈ بڑھانے میں مدد دے. خرم دستگیر صاحب سپلیمنٹری. شکریہ جناب اسپیکر. کیا پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ یہ فرمائیں گی کہ یہ جو